دلات میں گزار کے بڑے دریاؤں میں ان کی چلتی تھی، دریا ان سے گھبراتا تھا، صحابہ دریا سے نہیں گھبراتے تھے۔ اگر ہمارا یقین دریا سے نکل کر اللہ پر آ گیا کہ یہ مسلمان دریا میں چلے گا مگر پانی اس کو نہیں ڈبائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایمان ہے مگر آج اندر ہمارے اندر یقین کا نہیں، یقین آ گیا نا، ہر نقصان میں سے اللہ ہمیں نفع دیتے، تفریح کی جگہ تو نفع دیتے ہی ہیں مگر نقصان میں بھی نفع دیتے۔ یقین بن گیا تھا۔ ایک صحابی کا پیالہ گر گیا، کیا ہوا؟ دریا میں پیالہ گر گیا، جا کے دیکھا پیالہ نہیں، ارے اللہ، اب لوگوں بنے گے بیٹا حلال کی کمائی کا نہیں تھا کبھی، حرام کا چلے گیا، اب بڑی فکر ہو گئی، 2 رکعت پڑھ کے دریا کے جا کے، وہ دریا تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو پھر تجھ اختیار ہے، اللہ کی مرضی پہ چلتی ہے، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، کیا فی الحال خلیفہ، اللہ کہتے میں اپنے خلیفہ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، دونوں یہ آدم کا بچہ، میں آڈر دے رہا ہوں، میرا پیالہ دینا ہے تو صحیح جگہ میں دے دے ورنہ تیری پٹائی کروں گا۔ وہ اسے دے رہے پیالہ لا کے باہر چلتی، دریوں میں چلتی تھی، زمینوں میں چلتی تھی، پرندوں میں چلتی تھی۔ چاند سورج سے حضرت علی جماعت سے واپس آ رہے تھے، اثر کی نماز پڑھنے کا کوئی چانس نہیں ملا، سورج غروب ہو رہا، ایک دم سورج کے رخ بیٹھ کے بولے سورج میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری اثر کی نماز ٹھہر جا، تو سورج ٹھہر گیا۔ ڈوبنے والا سورج کیا ہو گیا بھائی؟ بولنے والوں کیا ہو گیا؟ ٹھہر گیا۔ جیسی اور اثر کی نماز پڑھا سب بول کے ہو سکے میں ڈوب گیا، تھوڑا تھوڑا نہیں ڈوبا، بول گیا۔ سورج پہ چلتی تھی، دریا پہ چلتی تھی، ایک دریا اچھا رکتی تھی، کسی لڑکی کو بھیڑ چڑھائی تو چالو ہوتی تھی، وہاں جب اسلامی گورنر گیا جا کے معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، کیا لکھا؟ لیٹر لکھا، امیر المومنین یہاں کا قانون پہلے زمانے سے دریا جب رک جاتی ہے ایک جوان لڑکی کو بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، جب چالو ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریا کے نام پہ لیٹر لکھا، ٹھیک ہے، دریا کے نام پہ لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کے اس میں وارننگ دیا، وہ دریا تو اپنی مرضی سے بہتی ہے، رکتے بھی جاتے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو میں اللہ کا خلیفہ ہوں، کیا میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں فوراً میرا لیٹر آ کے چالو ہو جانا ورنہ آ کر میں تیری پٹائی کروں گا۔ جیسے لیٹر ڈالے دریا چالو ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک جگہ زلزلے آ رہے تھے، کیا آ رہے تھے بھائی؟ زمین میں زلزلے آ رہے تھے، زمین جھٹکے لے رہی تھی، انسانوں کی موت کے جھٹکے ڈال رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ زمین جھٹکے لے تو کیا ہوتا؟ زمین کا جھٹکا، زمین نے اٹھا کے انسان کو پٹکا اور انسانوں کے ہول سیل میں بکوا پٹکا، بیٹے میں مرتے بچے میں مرتے، خاندانوں کے خاندان غائب ہو جاتے بغیر کفن کے بن حلق نکل جاتی ہے نا، حلق نہیں تو ہڈیاں اٹک دے، حلق نہیں دے تو سڑک پر کی حلق نہیں نکل جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے زمین سے کہا اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو اجازت ہے، اللہ کے حکم میں چلتی ہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں گی، تو ہنٹر مانا تو زمین ٹوٹی، سائنس والے مانے تو رکتی، بولے بھائی بش والے تو رکتی، بیٹا پہلے تیرے کو لیکن بولتی، ہاں سمجھے نہیں؟ ایک مرتبہ مدینے میں آگ آئی، کیا آئی؟ پورے مدینے میں گھسنا چاہ رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، حضرت عمر نے صحابی کو بھیجا، جاؤ اس آگ کو بولو اللہ کا خلیفہ عمر کہتا ہے فوراً مدینہ چھوڑ کے باہر چلے جائیں ورنہ پھر تیری پٹائی ہوگی۔ جا کے ایک ایک کھٹر مار رہے ہیں، آپ پیچھے جا رہی ہے، وہ مدینے کے باہر پہاڑوں میں بھیج کے آتی آگ پہ چلے گی۔ اللہ پاک قرآن میں کیا بولے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کام جنہیں اللہ کہتے ہیں لے تکلیف اور نام کھلائے، لے تکلیف اور نام ایمان اور اعمال تمہارے لائیں گے، میں ساری کائنات پر حکومت قائم کر دوں اور 18,000 مخلوق کا باتیں پوچھوں گا، کتنا بادشاہ
18,000 جو مخلوق دنیا میں ہے نا، سب کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں دیں گے. جیسے میری پوری مخلوق میں چلتی ہے، تم میرے پابند ہو گئے تو تمہاری بھی ساری مخلوق میں چلے گی. دریاؤں پر، ہواؤں پر. تو مشہور ہوتے ہیں نا، ایک بار حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. کیا کرے تھے بھائی؟ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. تو دوران خطبے میں حضرت عمر کے زبان سے نکلا، یا ساری للجبل، یا ساری للجبل، اے ساری پہاڑ کے طرف دیکھو. دشمن جو ہے پیچھے سے آ کے حملہ کرے. بدر میں سامنے سے لڑے، شکست کھا گئے. بہت میں پیچھے سے آ کے لڑے، مسلمان شکست کھا گئے. پہلے سامنے سے لڑ رہے تھے، بہت میں کامیابی مل گئی. کیا ملے گی؟ پورے کفار مارے جا رہے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، بچے گھوڑے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے جماعت کو ایک پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا. فرمایا تھا، جب تک میں نہیں کہوں گا تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹنا. اب جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، کفار بھاگنے لگے، مالے غنیمت چھوڑ کے جانے لگے. تو صحابہ نے اس مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے آپس میں لوٹ لے رہے تھے، بانٹ رہے تھے. لوٹ لے رہے تھے، بانٹ لے رہے تھے. اب جو پہاڑی پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، گزشتہ میں گیا تھا، وہ پہاڑی کو جا کے خرید لینے کا علماء سے پوچھا، وہ کون سی پہاڑی ہے؟ تو لوگ بتائے یہ پہاڑی ہے جہاں صحابہ کھڑے. بہت سے ہیں. اللہ تم سب کو مدینہ شریف جانے کی توفیق دے، آقا کے روزے کی زیارت کرنے کی توفیق دے، نبی کے غلام بن کر نبی کے روزے پر سلام بولنے کی توفیق دے، اور آقا کے سلام کا جواب دینے کی توفیق. آقا کہتے ہیں، میں حیات النبی بنا، میں قبر شریف میں بحیات ہوں. جو بھی امت میں بھی آ کر مجھے سلام کرتا ہے، میں اس سلام کا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو مدینہ شریف لے جائے. اللہ بہت پہاڑ کی بھی زیارت کرا دے. اللہ نے فرمایا، بہت مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بہت سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی کی محبت کی جگہ وہ شہداء بہت دفعہ ہے. اللہ ان قبور کی زیارت بھی کرنے کی توفیق دے. اللہ ان کے درود بھی بھیجنے کی توفیق دے. وہاں پر شہداء احد ہے، حضور کے چچا وہاں پر موجود ہے. میری دردناک شہادت جن کی ہوئی تھی وہ مقصود ہے. حضرت مسلم میں 70 صحابہ کی خبریں ہوئی. وہ ٹیلا بننے کا، یہ ٹیلے میں صحابہ کھڑے ہوئے تھے. جیسے مالی وہاں لوٹنے لگے تو بولے، بھائی چلو جنگوں میں ہم بھی مالی وہاں لوٹ لینا چاہیے. کیا کرنا خواجہ؟ میرے غنیمت لوٹ لینا. تو جماعت کے جو سپہ سالار امیر تھے بولے، بھائی اللہ کے نبی نے یہاں سے حکم آنے تک پھٹو نہ کو بولی. نہیں امیر صاحب تمہارے نہیں معلوم، امیر کو بھی سمجھانے والے تھے. تمہارے نہیں معلوم، وہ جو حکم تھا جنگ کے موقع کے لیے تھا. جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ حضور کی مانے نہ امیر کی مانے. بولے اگر نافرمانی کرنا بول کے نہیں کرے، شدت نہ فرمانی کرے، ہونا بول کے نہیں کرے، یہ خیال تھا میں جنگ کے موقع پر تھا. اب تو مالے غنیمت کیا کرنا چاہیے؟ لوٹ لینا چاہیے، آپس میں بانٹ لینا چاہیے. جیسے سہون کر کے غلطی ان سے ہوئی نہیں، کرائی گئی. کیا کرائی گئی. قیامت تک یہ جتانے کے لیے جب بھی میرے محبوب کا دامن چھٹے گا، تمہاری کامیابی تمہارے حد سے ہٹے گی. میری جب بھی میرا یقین دل سے ہٹے گا، تمہارے ہاتھ سے کامیابی چھٹے گی. 2 جگہ ہیں، ایک جنگ احد، ایک جنگ حنین. یہاں محمد الصلاۃ ہوتا، وہ ایمان صحابہ کے دلوں سے یقین ہٹا. جنگ حنین میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی، کتنی؟ اور کافروں کی تعداد 4,000 تھی. اب صحابہ کے دلوں میں اللہ نے یہ یقین لایا، آیا نہیں بلکہ کیا کرو، صحابہ سے جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ٹریننگ دینے، لرننگ بتانے کے لیے. انہوں نے کیا خیال آیا؟ ارے ہم بدر میں 313 تھے، کتنے؟ اور کافر کتنے تھے؟ کافر کتنے تھے؟ 1,000. بولو. اور کھائے پیے مسلم قربانی کے پوٹ لیتے ہو، اور یہ بھوکے پیاسے تھے، ننگے تھے، اور بدن میں کپڑا بھی نہیں تھا. سمجھتے ہیں؟ تو ہم 313 کامیاب ہو گئے. یہاں تو ہماری تعداد 12,000 ہے. کتنے ہزار ہے بھائی؟
12,000 ہے